ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سننے سے قبل کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل عمل بھی کریں گے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو حلیمہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب نماز عشاء کے ساتھ وتر ادا کرتے تھے تو دعائے قنوت، جو وطروں میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے تیسری رکعت میں، تو دعائے قنوت کے ساتھ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 655 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا یہ بہتر ہے۔ سیدنا ابو حلیمہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ دعائے قنوت کے بعد درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک بہت اہم موضوع ہے ایمان سے متعلق، یہ ایمان سے متعلق بھی ہے، عبادات سے متعلق بھی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ جتنے بھی معاملات ہیں ہر ایک سے متعلق ہے۔ موضوع کیا ہے؟ وسوسہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم یہ سیکھنے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وسوسہ کیا ہوتا ہے، اور یہ جو وساوس آتے ہیں کیا اس سے ایمان پر کوئی اثر پڑتا ہے، ان وساوس کو کیسے دور کیا جائے، یہ وساوس کس کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی انشاءاللہ عز و جل اتنا زیادہ سیکھنے کو ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، پہلے تو یہ سماعت فرما لیجئے کہ یہ وسوسہ کہتے کسے ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، اس کا مطبوعہ رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج۔ یہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کی تصنیف ہے۔ اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے وسوسے کی تعریف بیان کی ہے کہ وسوسہ کیا ہے۔ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، وسوسہ کے لغوی معنی ہے دھیمی آواز، آہستہ آواز۔ شریعت میں برے خیالات اور فاسد فکر یعنی بری سوچ جو دل میں پیدا ہوتی ہے، برے خیالات آتے ہیں، تو شریعت میں ان خیالات کو کہا جاتا ہے وسوسہ۔ تفسیر بغوی میں ہے، وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وسوسے عموماً ہر ایک کو آتے ہیں، کسی کو کم آتے ہیں، کسی کو زیادہ آتے ہیں۔ بعض لوگ حساس ہوتے ہیں،
تو ان کی یہ حساس طبیعت اس کا باعث ہوتی ہے کہ وہ وسوسوں سے متعلق سوچتے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ وسوسوں سے متعلق سوچتے ہیں، زیادہ سوچتے ہیں، تو ان وسوسوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، اور اس سے وہ بیچارے خود ہی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے وسوسوں کا ایک علاج یہی بیان فرما دیا اول ہی میں، کہ اگر وسوسوں پر غور نہ کیا جائے تو عموماً یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وسوسے آنے شروع ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیجیے، مثلا اللہ اللہ کرنا شروع کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل شیطان فرار ہو جائے گا۔ وسوسہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو جو ہی کوئی برا خیال دل میں آئے، وسوسہ دل میں آئے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل شیطان فرار ہوگا، وسوسے سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک اور بہت اہم بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جس قدر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے، یعنی شریعت کی فرما برداری جتنی زیادہ کرتا ہے، اسی قدر شیطان کی مخالفت بھی بڑھ جاتی ہے، شیطان کی دشمنی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب شیطان اس سے زیادہ تنگ کرتا ہے اور مختلف اقسام کے وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ کبھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے حوالے سے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، کبھی عبادات کے تعلق سے وسوسے میں ڈالتا ہے، کبھی وسوسے کے ذریعے اس کو پیارے نبی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی گندے خیالات ذہن میں لا کر ویسے ہی پریشان کرتا ہے، کبھی وسوسے کے ذریعے اس کو بڑی نیکی وہ چھڑا کر چھوٹی نیکی کی طرف راغب کر دیتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہالت کی بنا پر، علم دین کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی بنا پر اچھا بھلا آدمی ان وسوسوں کا شکار ہو کر نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، بھلائی کے کام سے رک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں یہ آیت نمبر 97 اور 98 اس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ یہ وسوسہ آنا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کی طاعت میں، عبادت میں آگے بڑھتا ہے، اسی قدر شیطان کی نفرت بھی زیادہ ہوتی ہے، شیطان کی مخالفت بھی بڑھتی جاتی ہے، تو شیطان اب زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو وسوسہ آنا جو ہے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب وسوسہ آئے تو کیا کریں؟ اس سے پہلے وسوسے سے متعلق چند ضروری باتیں اور سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ وسوسے تو عموماً ہر کسی کو آتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی مدنی چینل کے ناظرین میں سے، یہاں موجود جو فیضان مدینہ میں حاضرین ہیں، ان میں بھی جو وسوسوں کی وجہ سے واقعی پریشان ہوتے ہوں گے۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو آج کا موضوع ہے، انشاءاللہ عز و جل وسوسوں کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وسوسوں سے جان بھی چھوٹے گی۔ شیطان یہ وسوسے دلاتا ہے، لیکن اس کا وسوسے دلانے کا انداز بھی جدا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان تو ان کی دشمنی سے بھی باز نہیں آتا جو اس کے ساتھ عداوت نہیں رکھتے، اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کے پکے دوست ہیں، اس مردود کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے گمراہ، کفار، فاسق، فاجر۔ یہ شیطان کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ شیطان کے دوست ہیں۔ تو شیطان ان کی یعنی دشمنی سے بھی باز نہیں آتا، یعنی ان سے بھی دشمنی رکھتا ہے، اور ان کو بھی وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اب جب وہ ان کو وسوسے دلاتا ہے، ان کو نہیں چھوڑتا، تو پھر جو نیک لوگ ہیں، علماء دین ہیں،
سنتوں کے مبلغین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی دشمنی و عداوت کا کیا حال ہوگا؟ وسوسے کس انداز سے، یعنی ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا تو ان کو تو زیادہ وسوسوں میں مبتلا کرے گا۔ اس کے وسوسوں سے ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ شیطان بہت مکار ہے، چالاک ہے، یہ ہر ایک کو اس کی نفسیات کے مطابق وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے اس کی نفسیات کے مطابق۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان ارشاد فرماتے ہیں، خیال رہے شیطان عالموں کے دل میں عالمانہ وسوسے، صوفیوں کے دل میں عاشقانہ وسوسے، عوام کے دل میں عامیانہ وسوسے ڈالتا ہے، یعنی جیسا شکار ویسا جال۔ بہت دفعہ گناہوں کو ایسا سجا کر پیش کرتا ہے کہ انسان گناہ کو عبادت سمجھ لیتا ہے۔ کتنا مکار ہے کہ عالم جو ہیں ان کو علمی وسوسوں میں ان کے دل میں علمی وسوسے ڈالتا ہے، عام لوگوں کے دل میں عامیانہ وسوسے داخل کرتا ہے، اور بعض اوقات کیا کرتا ہے، مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کو انسان کے سامنے ایسے سجا کے پیش کرتا ہے کہ وہ اسے نیکی سمجھ لیتا ہے۔ بعض اوقات شیطان اپنے آپ کو خدا کہہ کر بھی سامنے آ جاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی آپ کے سامنے آیا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار تشریف فرما تھے تو ایک بادل کا ٹکڑا یہ سر پہ سایہ فگن ہوا، اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جو تیری عبادت ہے اس سے بہت خوش ہیں، اور اب آگے یعنی تیری جو زندگی باقی ہے اس کے لیے تجھے عبادت کی حاجت نہیں ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یعنی پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے، تو آپ نے وہ لا حول شریف پڑھی، تو اب اس نے پھر وار کیا کہ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لعین مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب عز و جل کے فضل نے مجھے بچایا۔ تو شیطان جو ہے یہ کس طرح وار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ بچ گئے، بلکہ آپ تو دوسروں کو بچانے والے ہیں۔ شیطان کیسے کیسے وسوسے دل میں داخل کرتا ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے شیطان کسی کے پاس آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ یہ چیز کس نے بنائی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں کس نے، یہاں تک کہ ایک ایک کے بارے میں پوچھتے کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ جب اس حد تک پہنچے، جب یہ خیال دل میں لائے تو اب اعوذ باللہ پڑھ لو اور اس سے باز رہو۔ اس حدیث شریف کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان یہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اس کا جواب سوچنے کی کوشش بھی مت کرو، ورنہ شیطان سوال در سوال کرے گا، اعوذ باللہ پڑھ کر اسے بھگا دو۔ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ رب عز و جل نے شیطان کے سجدہ نہ کرنے پر اس کے دلائل کا جواب نہ دیا، بلکہ ارشاد فرمایا فخرج منہا، یعنی تو جنت سے نکل جا۔ تو مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، اور ساتھ یہ بھی اس حدیث شریف سے سیکھنے کو ملا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ شیطان کو دفع کرنے کے لیے اکسیر، یعنی یہ زبردست علاج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ جب بھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطانی وسوسے کو دور کر دینا چاہیے۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ دم نزع یعنی موت کے وقت شیطان ان کے قریب آیا۔ اس وقت یعنی موت کے وقت تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمارا ایمان سلامت رکھے۔
زندگی بھر ہمارا ایمان یہ ترقی ہی کرتا رہے اور جب دنیا سے جائیں تو اس وقت بھی با ایمان ہی رخصت ہوں۔ تو موت کے وقت حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب آیا۔ آپ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ اس نے آپ سے کہا کہ ساری عمر تم نے مناظرے کیے، مباحثوں میں گزاری ساری عمر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل دیتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے تو نے ساری زندگی گزار دی، تو کیا تم نے اپنے رب عز و جل کو پہچانا بھی ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک خدا ایک ہے عز و جل۔ اس پر شیطان نے کہا کہ اس پر کیا دلیل ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عالم تھے، آپ نے دلیل ارشاد فرمائی۔ وہ شیطان معلم الملکوت یعنی فرشتوں کو تعلیم دینے والا استاد رہ چکا ہے، اس نے اپنے شیطانی علم سے اس دلیل کو توڑ دیا، یعنی اس کا رد کر دیا۔ پھر دوسری دلیل آپ نے قائم فرمائی، اس نے وہ بھی توڑ دی، یہاں تک کہ 360 دلیلیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قائم کی اور اس نے سب توڑ دیں۔ اب یہ سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ سخت پریشان ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر حضرت سیدنا شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، وہاں سے آپ یعنی پیر و مرشد نے امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آواز دی اور ارشاد فرمایا کہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے خدا عز و جل کو ایک مانا، بے دلیل ایک مانا۔ پھر آپ نے شیطان کو یہ جواب دیا تو شیطان نے پیچھا چھوڑا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ شیطان کس انداز سے وار کرتا ہے۔ جو علم والے ہیں وہ علمی انداز میں ان کو وسوسے دلاتا ہے، اگر اس کی یعنی وسوسے پر توجہ دی جائے تو پھر شیطان پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، وسوسے پر وسوسہ دلاتا ہے۔ تو ایک علاج تو یہ ہے کہ وسوسوں پر دھیان ہی نہ دیا جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی جائے۔ ایک علاج اس حکایت سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ کسی پیر کامل کا مرید بن جانا چاہیے کہ مرشد کی توجہ بھی وسوسہ شیطانی کو دفع کرتی ہے اور ایمان کی حفاظت کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ بھی قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں، تو میرے وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہوں یا فیضان مدینہ کے حاضرین، بلا تاخیر آپ میرا مشورہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے مرید ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ایمان کی حفاظت کا سامان بھی ہوگا اور اللہ نے چاہا تو اور بھی بہت سی برکتیں ملیں گی، شیطانی وسوسوں سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شیطان عموماً تقدیر کے معاملے میں بہت وسوسے ڈالتا ہے۔ تقدیر یعنی جو چیز مقدر ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ مثلا شیطان وسوسہ ذہن میں ڈالتا ہے، دل میں خیالات لاتا ہے کہ تقدیر کے آگے ہم مجبور ہیں، ہم جو کر رہے ہیں یہ وہی کر رہے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہے۔ اس طرح کے وہ وسوسے ڈال کر پھر ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جب جو لکھا ہے وہی کر رہے ہیں تو اب پھر یہ قبر میں سزا اور قبر میں بھی امتحان اور جہنم کی سزا اور یہ جنت کی جزا، یہ سب کیا ہے؟ جب ہم کر ہی وہی رہے ہیں جو ہمارے لیے لکھا ہے تو یہ سزا اور جزا کا سلسلہ کیوں ہے؟ تو اس طرح یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اس معاملے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ وسوسہ کسی کو آئے تو ہرگز اس پر نہ سوچیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان کو بھگا دیں۔ اگر سوچنا شروع کیا تو شیطان گمراہ کر دے گا۔ تو اولاً تو یہ ذہن بنائیں کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، شریعت کے احکام ہیں، یہ سارے برحق ہیں۔ ان کی حکمتیں ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہمیں ان کو ماننا ہی ہے۔
پہلی بات تو یہ ہوئی. اب تقدیر کے بارے میں اگر کسی کو شیطان اس طرح وسوسہ دلاتا ہے تو اس کا علاج بھی امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے بیان فرمایا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے جو جیسا کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے اسے جانا اور اس کے لیے ویسا لکھا. جو جیسا کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، اپنے علم سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں جانا اور جیسا وہ کرنے والا تھا ایسا اس کے لیے لکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاننے اور لکھنے نے کسی کو مجبور نہیں کیا، اس نے کرنا ہی ایسا تھا جیسا، یعنی اس نے کرنا تھا ویسا اس کے لیے لکھا گیا. اب اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ سمجھانے کے لیے مثال. آج کل مختلف وہ غذائیں وہ پیکنگ میں آتی ہیں، ان کے اوپر مینوفیکچرنگ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے. بعض اوقات ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی لیکن مینوفیکچرنگ ڈیٹ لکھنے کے ساتھ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو آپ ود ان 1 ایئر یا 6 منتھس یا 2 منتھس یا 2 ایئرس آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. میڈیسنز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اب یہ کمپنی والوں نے کیوں لکھا، بنانے والوں نے ساتھ یہ بات کیوں لکھی. کمپنی والوں کو اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنے عرصے تک صحیح رہے گی، اتنے عرصے کے بعد اس کے اجزاء ان کی حیت تبدیل ہو جائے گی اور پھر وہ استعمال کے قابل نہیں رہیں گے، وہ فائدہ مند نہیں رہیں گے، نقصان دہ ہو جائیں گے. تو ان کے تجربے میں یہ بات ہوتی ہے تو وہ اپنے تجربے سے اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز 2 سال کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. آج مینوفیکچرنگ ڈیٹ یہ ہے، اس سے 2 سال کے اندر آپ اس کو استعمال کر لیجئے، یا اس پر ایکسپائری ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ اس کو استعمال کیجئے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ کیونکہ لکھا ہی یہ تھا کہ 2 سال کے اندر یہ ٹھیک رہے گی، 2 سال کے بعد خراب ہو جائے گی اس لیے یہ خراب ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے. اس نے 2 سال بعد خراب ہونا ہی تھا، اس لیے اس کے لیے یہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی گئی ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، جو جیسا کرنے والا تھا اس کے لیے ویسا لکھ دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے سے کوئی مجبور نہیں ہے. تو جب یہ بات جو ہے سمجھ میں آ گئی تو اب وہ تقدیر سے متعلق جو شیطانی وسوسہ ہے وہ جڑ سے کٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. شیطان ایمانیات کے حوالے سے وسوسے ڈالتا ہے. بعض اوقات تو ایسے وسوسے بھی دل میں آتے ہیں کہ بندہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ ایک بار کچھ صحابہ علیہم رضوان یہ مدینے کے تاجدار بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات یعنی وسوسے محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت برا معلوم ہوتا ہے. تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ بات پائی ہے، یعنی کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ عرض کیا جی ہاں. ارشاد فرمایا کہ یہ کھلا ہوا ایمان ہے. سبحان اللہ، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ کھلا ہوا ایمان ہے کہ ایسی باتیں تمہارے دل میں آتی ہیں. ایک اور روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات پاتا ہوں، ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں یعنی وسوسے، کہ اگر یعنی وہ میں بولوں تو ان کے بولنے سے جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے زیادہ پسند ہے، کہ میں جل جاؤں، میں کوئلہ ہو جاؤں لیکن میں وہ بولوں نہیں. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ان خیالات کو وسوسہ بنایا، یعنی یہ خیالات وسوسہ ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان مرآت المناجی، جو آپ نے مشکات شریف کی شرح اردو میں تحریر کی ہے، مرآت المناجی، اس کی 8 جلدیں ہیں. اس میں آپ اس حدیث کے تحت پہلی جلد میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی رب عز و جل نے ایسے خیالات کو وسوسے میں داخل فرمایا ہے جن پر کوئی پکڑ نہیں ہے. وہ کریم عز و جل بندے کی مجبوری اور معذوری جانتا ہے.
وسوسے پر کب گرفت ہے، یہ بھی سماعت فرما لیجیے. وسوسے پر، ایسے برے خیالات پر پکڑ کب ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو برا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آتا ہے اسے حاجز کہتے ہیں. یہ آنن فانن، آنی فانی ہوتا ہے، یعنی آیا اور گیا. پچھلی امتوں پر بھی یہ معاف تھا، ہم پر بھی معاف ہے. لیکن جو دل میں رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر معاف نہیں تھا. اگر اس کے ساتھ دل میں لذت بھی پیدا ہو، خوشی بھی پیدا ہو، اسے ہم کہتے ہیں. اس پر بھی پکڑ نہیں. اور اگر اس کو کر گزرنے کا ارادہ ہو تو اسے کہتے ہیں عزم. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عزم ہو اس برے کام کا، برے خیال کا کرنے کا ارادہ ہو، عزم پایا جائے تو اب اس کی پکڑ ہے. جب تک وہ خیال ہے اس وقت تک پکڑ نہیں ہے. جب وہ یعنی اس کو کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اب اس پر پکڑ ہوگی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وسوسوں سے ایمان پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا، بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی کی پہلی جلد میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وسوسوں کو برا سمجھنا، اس طرح کے خیالات آتے ہیں اور انسان پریشان ہوتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، تو یہ وسوسوں کو برا سمجھنا عین ایمان ہے. اس کی ایک مثال بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بیان فرمائی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں وسوسے آنا تو کمال ایمان کی علامت ہے. چور ڈاکو وہیں جاتے ہیں جہاں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے. تو جہاں ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا شیطان اسی قدر زیادہ تنگ کرے گا. کسی مسلمان کا وسوسوں پر گھبرانا، پریشان ہونا، رو رو کر شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، در حقیقت یہ قوت ایمانی کی نشانی ہے. شیطان جس طرح ایمانیات کے حوالے سے وسوسے کو ڈالتا ہے، تقدیر کے حوالے سے وسوسے پیدا کرتا ہے، اسی طرح شیطان عبادات میں بھی وسوسے پیدا کرتا ہے. چنانچہ مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں مرآت المناجی میں، شیطان کی اولاد میں مختلف جماعتیں ہیں. ذریت شیطان یعنی اولاد ابلیس میں مختلف جماعتیں ہیں. ان کے نام اور کام الگ ہیں. وضو میں بہکانے والی جماعت کا نام ولہان ہے. نماز میں ورغلانے والی جماعت کا نام خنزب ہے. ایسے ہی مسجدوں میں، بازاروں میں، شراب خانوں میں اس کی الگ الگ فوجیں رہتی ہیں. شیطان کی مختلف جماعتیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت، امیر اہل سنت کی یہ مایہ ناز تصنیف ہے. اس کی پہلی جلد، اس کے صفحہ نمبر 40-41 پر شیطان کی اولاد کی 9 قسمیں بیان کی گئی ہیں. 9 مختلف جماعتیں، ان کے ذمے مختلف کام ہیں. وسوسے ڈالنے کی جو یہ شیطانی تحریک ہے مسجدوں کے اندر خوب زوروں پر ہوتی ہے. یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو حاضرین ہیں یہ بھی غور فرمائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی. مسجد میں شیطان وسوسے ڈال کر مسلمانوں کو دنیاوی باتوں میں لگا دیتا ہے. یہاں تک کہ بعضوں کو لڑوا بھی دیتا ہے، بڑے بوڑھوں کو غصہ دلاتا ہے، شور پیدا ہوتا ہے. معاذ اللہ بعضوں کو بدنگاہی میں مبتلا کر دیتا ہے. بد اخلاقی کے مظاہر یہ بعض اوقات مسجدوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں. مسجد میں بھی شیطان مسلمانوں کو غیبت و چغلی کے گناہ میں مبتلا کروا دیتا ہے. جن پر اس انداز سے بس نہیں چلتا، یعنی جن کو گناہوں میں ملوث نہیں کر پاتا، ان کو نیکیوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے. چھوٹی نیکیوں کی طرف راغب کر دیتا ہے، بڑی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. مثلا مسجد میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ درس و بیان ہو رہا ہے، ایک آدمی بالکل فارغ بیٹھا، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کسی بھی انداز سے تلاوت، کسی کام میں وہ مصروف نہیں ہے، لیکن ویسے ہی سستی کی وجہ سے ایک طرف بیٹھا رہے گا، وہ اس نیکی کو حاصل نہیں کرے گا. فتاوی رضویہ شریف میں
یہ روایت بیان کی گئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں کوئی مسجد میں ہوتا ہے شیطان آ کر اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے، بس اگر وہ شخص ٹھہرا رہا یعنی اس کے وسوسے سے فوراً الگ نہ ہو گیا، اس کے وسوسے کو جھٹکا نہیں، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو شیطان اسے باندھ لیتا ہے یا لگام دے دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کی تصدیق تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جو بندھا ہوا ہے تم اسے دیکھو گے کہ وہ ذکر الہی نہیں کرتا، اور جو لگام دیا ہوا ہے وہ منہ کھولے ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی شیطان نے جن کو باندھ لیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے محروم رہے جا رہے ہیں، مسجد میں آ کر بھی اللہ تعالیٰ کی ذکر سے محروم ہے، تلاوت سے محروم ہے، ذکر اللہ سے محروم ہے، درس و بیان کی سننے کی سعادت سے، علم دین کے حصول کی سعادت سے محروم ہے۔ تو مسجد میں بھی شیطان وسوسے دلانے سے باز نہیں رہتا، بلکہ وسوسے ڈالنے کی شیطانی طریق مسجد کے اندر تو بہت زیادہ زوروں پر ہوتی ہے۔ اسی طرح شیطان عبادت کی تیاری میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، مثلا غسل میں وسوسے ڈالتا ہے، وضو میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وضو کے دوران کیا وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں یہ وضو صحیح دھلا ہے کہ نہیں دھلا، پتہ نہیں 2 بار دھلا ہے کہ 3 بار دھلا ہے، پتہ نہیں یہ اس دھلنے سے رہ گیا ہے یا دھل گیا ہے، پتہ نہیں ترتیب صحیح رہی ہے یا غلط ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وضو کے لیے ایک شیطان ہے جس کا نام ولحان ہے، لہذا تم پانی کے وسوسوں سے بچو۔ تو شیطان جو ہے ولحان نامی شیطان یہ وضو کے دوران وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اب وضو میں وسوسہ آئے تو کیا کیا جائے؟ بہار شریعت صفحہ نمبر 310 پہلی جلد اول صفحہ نمبر 310 مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر درمیان وضو کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے، پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، تو اب وہ اس عضو کو دوبارہ دھو لے، اور اگر یہ شک اکثر پڑتا ہے تو اب اس کی طرف توجہ نہ کرے کہ یہ وسوسہ ہے۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے تو اس کو دھو لے، اور اگر اکثر ایسا ہوتا ہے یہ اس طرح کے وساوس آتے رہتے ہیں تو پھر ان کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ اگر وضو کر لیا اور بعد میں شک ہے کہ پتہ نہیں وضو قائم ہے یا نہیں، پتہ نہیں ٹوٹ گیا ہوگا، تو ایسی صورت میں اسے وضو یعنی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا وضو قائم ہے۔ ہاں اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے، لیکن یہ اس صورت میں کہ جب یہ وسوسہ نہ ہو، اور اگر یہ وسوسہ ہے تو ہرگز نہ مانے کہ اس صورت میں شیطان پھر اس کو اسی کام میں لگا دے گا، الجھاتا رہے گا۔ اسی طرح نماز میں بھی شیطان وہ وسوسے دلاتا ہے کہ ذرا وضو ٹوٹ گیا، اس پر بھی شیطان کے وسوسوں پر توجہ نہیں، یعنی اس طرف التفات نہیں کرنا اور نماز پڑھنی ہے۔ بعض اوقات شیطان اس طرح کے وسوسے بھی وہ دل میں ڈالتا ہے کہ تیرا وضو صحیح نہیں ہوا، تو نے نماز صحیح نہیں ادا کی، تیرا عمل ناقص ہے، تیرا عمل قبول نہیں ہوگا، تو پھر سے نماز پڑھ، تیری 1 رکعت رہ گئی، تیری تو نے سجدہ صحیح نہیں ادا کیا، تو نے 1 رکعت اضافی پڑھ دی، تو قعدے میں نہیں بیٹھا، اس طرح وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر اس طرح کے شیطان وسوسے ڈالے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نقل کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شیطان اس طرح کا وسوسہ ڈالے کہ تیرا عمل ناقص ہے، یہ قبول نہیں ہوگا، تو شیطان کو اس طرح بھگائیں کہ میرا عمل بھی ناقص ہے اور میں خود بھی ناقص ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا مولا یہ کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اس کی عظمت کے لائق تو میں عمل کر ہی نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے میرے عمل کو قبول کر لے گا۔ تو شیطان کو بھگانے کے لیے اس طرح، یعنی اگر وہ اس وسوسے میں ڈالے کہ تیرا عمل ناقص ہے تو دوبارہ کر لے اس کو، تو اس طرح شیطان کو بھگایا جائے۔ اگر وسوسہ آئے تو اس کا ایک طریقہ دور کرنے کا یہ بھی ہے کہ اپنے بائیں کندھے پر 3 بار
یعنی تھوکا جائے، تھو تھو کر دیا جائے 3 بار، اس سے بھی شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا اور وسوسے سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اس طرح شیطان مختلف انداز سے وسوسے ڈالتا ہے، طہارت کے حوالے سے وسوسے ڈالتا ہے، عبادات میں نماز کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے، ایمانیات کے حوالے سے آپ نے سنا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے ذہن میں، دل میں برے خیالات پیدا لاتا ہے۔ تو دل میں برے خیالات کا آنا یہ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ اگر ایمان کے حوالے سے وسوسے آتے ہیں تو یہ ایمان کی مضبوطی کی ایک علامت ہے۔ بس ہمیں ان وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کی پناہ طلب کرتے رہنا ہے۔ چند علاج تو وسوسے کے آپ نے سماعت فرمائے کہ کس طرح شیطان کو بھگانا ہے، وسوسے کو دور کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، شیطان کے وسوسے کی طرف توجہ نہ کریں، بائیں کندھے پر 3 بار تھوک دیں، تھو تھو کر لیں 3 بار۔ مزید کچھ وسوسے کے علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ جب وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، یہ آپ نے پہلے سماعت فرمایا۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنے سے بھی شیطان دور ہو جاتا ہے، شیطان دفع ہو جاتا ہے۔ تو کبھی وسوسہ آئے تو یہ پڑھ لیا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سورہ ناس، اس کی تلاوت کرنے سے بھی انشاءاللہ عز و جل وساوس سے جان چھوٹے گی۔ آمنت باللہ ورسولہ، یہ کہنے سے بھی انشاءاللہ وسوسوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ مرآت المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وسوسوں کے حوالے سے ایک یہ بھی علاج، روحانی علاج تجویز فرمایا ہے کہ جو کوئی صبح شام 21 بار، صبح شام 21 بار، صبح سے مراد رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک ہے، یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک، اور شام دن ڈھلے سے یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے غروب آفتاب تک۔ تو جو کوئی صبح شام 21 بار لا حول شریف پڑھ کر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وسوسہ شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا۔ جو کوئی صبح شام 21 بار پڑھ کر، 21 بار لا حول شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وسوسہ شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیٹ کا قفل مدینہ یعنی کم کھانا، یہ بھی شیطان کے وسوسوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ویسے بھی وہ 3 اصول بیان کیے گئے سلامتی کے۔ پہلا تقلیل کلام یعنی کم بولنا، زبان کا قفل مدینہ۔ دوسرا تقلیل طعام یعنی کم کھانا، پیٹ کا قفل مدینہ۔ اور تیسرا تقلیل منام یعنی کم سونا۔ یہ سلامتی کے 3 اصول بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کم کھانا شیطانی وسوسوں کے علاج کے لیے۔ یہ حدیث شریف ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پس اس کے راستوں کو بھوک کے ذریعے تنگ کر دو۔ زیادہ کھانے کے بہت سے نقصانات ہیں، ایک نقصان یہ بھی ہے کہ شیطانی وسوسے زیادہ آئیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 برائیاں زیادہ کھانے کی بیان کی ہیں۔ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف چلا جاتا ہے، دوسری مخلوق خدا پر رحمت کا جذبہ یعنی ہمدردی دل سے نکل جاتی ہے، تیسری برائی عبادت بھاری پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکل پیش آتی ہے زیادہ کھانے سے، چوتھی واضح و نصیحت یعنی سنتوں بھرا بیان سن کر دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، بیانات اثر نہیں کرتے، پانچویں اگر خود مبلغ ہے تو اس کی باتوں کا لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، اور چھٹی برائی زیادہ کھانے کی آپ نے بیان فرمائی طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر ہم کم کھائیں گے تو انشاءاللہ وسوسوں سے بھی نجات ملے گی، عبادت پر قوت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا سلسلہ ہے ایمان کی شاخیں، اس میں آج آپ نے وسوسوں سے متعلق بہت کچھ سنا سمجھا بھی ہوگا، ذہن بھی بنا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے
مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے، وسوسے اور ان کا علاج۔ یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں، اول تا آخر اس کو پورا پڑھ لیں، بہت سی باتیں آپ کو مزید نہیں سیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ، اور ایک بار پڑھنے سے شاید وہ تشنگی دور نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو بار بار اس کو پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ وسوسوں جو شیطانی وسوسے ہیں یہ کس انداز سے وسوسے ڈالتا ہے اس کا وہ مزید ادراک ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وسوسوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے بچنے میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایمان